والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب أَخَذَ اللَّهُ لیا اللہ تعالی نے مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیوں سے پختہ عہد لما جو کچھ آتیتکم میں تمہیں دوں من کتابن کتاب سے و حکمتن اور حکمت سے ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس رسول ایک رسول مصدقن تصدیق کرتا ہوا لما اس کی معکم جو تمہارے پاس ہے لتؤمنن بہ تم ضرور ایمان لاؤ گے اس پر وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم ضرور مدد کرو گے اس کی قال اس نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا وَأَخَذْتُمْ اور تم نے قبول کیا عَلَى ذَلِكُمْ اس پر اسری میرا عہد قالوا انہوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا قال اس نے فرمایا فاشہدوا پس تم گواہ رہو وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں اس آیت سے مقصود ایسے دلائل کی وضاحت ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق اور اس کی مدد کرے گا اور اس بارے میں کسی قسم کی گروہ بندی اور عصبیت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے تو بذات خود اس پر ایمان لائے گا اور اگر اس کی وفات کے بعد آئے تو وہ اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دے کر جائے گا اس اعتبار سے گویا موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا ہے امام طبری اور ابن ابی حاتم میں حسن سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لاؤ گے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر کوئی الگ نہیں بلکہ پہلی تفسیر میں شامل ہے بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور واجب الاتباع ہے اب آپ کے سوا کسی اور نبی کی اتباع جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد اور اقرار لیا انہیں اس کی شہادت کا حکم دیا اور خود بھی شہادت دی ہے کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر یا تمہاری زندگی کے بعد نبی آتا ہے تو تم نے بذات خود اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور اگر تمہاری زندگی کے بعد کوئی نبی آتا ہے تو اپنی امت کو اس بات کا حکم دے کر جانا ہے
کہ تم اس نبی کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کی شریعت کے اوپر ایمان لاؤ۔ فمن تولا، اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جو تولا پھر جائے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک پس یہی لوگ ہم الفاسقون نافرمان ہیں۔ اس آیت میں اہل کتاب کو متنبہ کیا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر دراصل اس عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے اور ان کے ذریعے تم سے لیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر تم اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا تھا اور تمہارے انبیاء کے ذریعے تم سے لیا گیا تھا، تم اس وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اور اب بتاؤ، تمہارے فاسق ہونے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں رہا، تم فاسق ہو، نافرمان ہو، اس بات کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں کہ تم آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لا رہے، تم ان کو جھٹلا رہے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں افا غیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ اور اس کے لیے اسلمہ فرما بردار ہیں، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے، طوعا خوشی سے، وکرہا اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف یرجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اگر کوئی کہے کہ بہت سے انسان اللہ کے فرما بردار ہیں ہی نہیں تو جواب یہ ہے وہ بھی فرما بردار ہونے میں بے بس ہیں، ورنہ اپنا سانس یا دل کی دھڑکن یا بھوک اور پیاس یا پیشاب پہ خانہ روک کر دکھائیں۔ اللہ رب العزت کے ہی سب فرما بردار ہیں، اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، وہ بے بس ہیں۔ اگر تم اتنے ہی خود غرض ہو، اگر تم اللہ کے فرما بردار نہیں ہو، اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے قانون اور اصول کے تم منکر ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ تم تو اپنی سانس کے مالک بھی نہیں ہو، تم تو وہ جو دل تمہارے سینے کے اندر دھڑک رہا ہے تم تو خود اس کے اوپر اختیار نہیں رکھتے، تم بھوک اور پیاس کے اوپر اختیار نہیں رکھتے، تم پیشاب اور پیخانے کے اوپر اختیار نہیں رکھتے، تو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے گزر چکے تھے وہ بھی اللہ کے فرما بردار نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فرما بردار ہو کر ہی رہنا ہے۔ اس کے اندر تم بے بس ہو، تم پیشاب کرتے ہو اللہ کے حکم کے ساتھ، تمہیں بھوک لگتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، تمہیں پیشاب آتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اگر تم اتنے ہی خود غرض ہو، اپنے جسم کے اوپر اتنا ہی تمہارا اختیار ہے، تم تو بھوک پیاس کے مالک بھی نہیں ہو۔ ہاں، اعمال سے متعلق انسان کو اللہ رب العزت نے ایک حد تک اختیار دیا ہے۔ اعمال کے متعلق انسان کو اختیار ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اچھے اعمال کرتا جائے، برے اعمال کر رہا ہے برے اعمال کرتا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک حد تک انسان کو اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کے متعلق انسان سے باز پرس کی جائے گی۔ اللہ نے ہمیں اچھے برے کا اختیار دیا ہے، اور اسی اختیار کے اوپر اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، اے انسان تجھے دونوں رستے دکھا دیے گئے تھے، تجھے اختیار دیا کیا تھا، اچھائی والا رستہ اختیار کر یا برائی والا رستہ اختیار کر، تو نے کون سا رستہ اختیار کیا ہے، اسی کے متعلق انسان سے پوچھا جائے گا۔ افا غیر دین اللہ، یعنی جب آسمان اور زمین کی ہر چیز، فرشتے، جن و انس وغیرہ اللہ کے قانون فطرت کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں اور اختیاری اور غیر اختیاری طور پر اس کے حکم کے تابع ہیں، تو یہ لوگ اس کے قانون شریعت یعنی دین اللہ کو چھوڑ کر دوسرا رستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ انہیں چاہیے اگر آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو اللہ کا دین جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں اسے اختیار کر لے۔ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام نازل کیا ہے
اسی دین کو ہم قبول کریں گے، اسی کو اختیار کریں گے تو ہماری آخرت کے اندر خیر ہے۔ اگر ہم اس دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کریں گے تو افا غیر دین اللہ، تو وہ جو دوسرا دین جو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ دین ہم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہیں آگے جا کر اللہ رب العزت اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں گے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ لیا، اللہ تعالیٰ نے، میثاق النبیین، نبیوں سے پختہ وعدہ، لما، جو کچھ آتیتکم، میں تمہیں دوں، من کتاب، کتاب سے، وحکمت، اور حکمت سے، ثم، پھر، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، رسول، مصدق، تصدیق کرتا ہوا، لما، اس چیز کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی، اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ قال، اس نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے قبول کیا، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس پر، اسری میرا عہد۔ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، اس نے فرمایا، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وَأَنَا، اور میں، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولا، پھر جو کوئی پھر جائے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الفاسقون، نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ، یبغون، وہ ڈھونڈتے ہیں، وَلَهُ، اور اس کے لیے، اسلم، فرما بردار ہیں، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعا، خوشی سے، وکرہا، اور ناخوشی سے، وإلیہ، اور اسی کی طرف، یرجعون، وہ لٹائے جائیں گے۔